باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت عطا کریں گے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس روایت کو سنن نسائی نے روایت کیا ہے، اور ایک جگہ مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی رات اور جمعے کے دن کو فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ بہت سے ہمارے حضرات دوست یہ کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ تو بہت ہی برا تھا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے جنازے میں کتنے بندے شامل ہوئے ہیں، دیکھیں اس کا جنازہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ یہ بندہ تو بہت ہی گنہگار تھا، کوئی اچھا کام نہیں تھا اس کا، لیکن پھر بھی اتنا جنازہ ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، جنت بھی اللہ کے فضل میں سے ہے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جنت عطا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کو عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسلامی سرحد پر پہرا دے، جو بندہ اسلامی سرحد پر پہرا دے، 25 سال کی سروس نہیں، نہ ہی پوری زندگی کا یہ پیریڈ ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف ایک دن اور ایک رات جو بندہ پہرا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ دیکھیے فوجیوں کی کتنی اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور حوصلہ افزائی کی کہ صرف ایک دن اور ایک رات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب قبر کو دور کر دیں گے۔ ہمارے فوجیوں کی بہت فضیلت ہے، بہت عزت اور احترام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صرف ایک رات اور ایک دن کے بدلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے سے جو ایک دن اور ایک رات پہرا دے، دیکھیے وہ سرحد پر پہرا دیتا ہے اور ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سرحد پر کھڑا ہے، اپنی عوام کے لیے اتنی مشکل میں کھڑا ہے، سردی ہو، جتنی مرضی سردی ہو، جتنی مرضی گرمی ہو، وہ سرحد پر ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات اور ایک دن سرحد پر پہرا دے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، اور وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں فوت ہوا، جو بندہ بیماری کی حالت میں فوت ہوا، آج اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو تو چھوت کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ ماضی قریب میں کرونا آیا تو لوگ اپنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اپنوں سے بھی دور بھاگتے تھے،
کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیماری کی حالت میں فوت ہوا وہ شہید ہے. جو بیماری کی حالت میں مر گیا وہ شہید ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام عطا کیا. اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے باغات میں سے اس کو صبح اور شام رزق دے گا. جو بیماری کی حالت میں فوت ہوا، ہم تو اپنے بیمار کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. آج ہمارا معاشرہ کہاں پر چلا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ تندرست تھا تو ہم اس کے ساتھ یہ دعوے کرتے تھے، ہم اس کے ساتھ وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے. جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، جب بیمار ہو گیا تو ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. کیا یہ جھوٹے دعوے ہی تھے ہمارے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. فلاں کہتا ہے میں تو اپنے دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کیا جب وہ بیمار تھا اس کا دوست نہیں تھا؟ کیا اس کا ہمدرد نہیں تھا؟ صرف جھوٹے دعوے ہی تھے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، میں تمہارے بغیر کہیں جاتا ہی نہیں. صرف جھوٹے دعوے ہی ہم کرتے ہیں. لیکن جب بیمار ہو تو وہ بھی وقت ہمارا ہے. ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو ہمیں جب بیماری میں یا تندرستی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بیماری میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو سرکار اس کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے اور اس کے لیے دعا کرتے، یا اللہ اس سے بیماری کو دور کر دے، اور یہ بیماری جو ہے بے شک پاک کرنے والی ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیماری کی حالت میں فوت ہوا وہ شہید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے باغات میں سے صبح کو بھی رزق دیں گے اور شام کو بھی رزق دیں گے. اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کر سورہ ابن ماجہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ وہاں پر مل جائے گی. اور ایک روایت میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے، جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک مقام پر ایک صحابی تھے، انہوں نے خیمہ لگایا، ساتھ ہی قبرستان تھا، وہاں سے آوازیں آنے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. یہ سورہ ملک سفارش کرے گی رب العالمین کے آگے، یا اللہ یا تو مجھے قرآن پاک میں رکھ یا مجھے اس سے نکال دے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ اسے جنت عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کریں گے اس بندے کو جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین.